الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ایک دو روز سے آپ کو جو فتنہ معلوم ہی ہیں جو برپا کیا گیا ہے ایک وسیم رضوی نامی شخص کی طرف سے، جو کہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، اور اس کا ویکیپیڈیا ہم نے چیک کر لیا، اس پہ ڈائریکٹلی لکھا ہے کہ شیعہ وقف بورڈ کا سابقہ فارمر اس کے ہیڈ تھے یہ۔ تو انہوں نے جو کلام بیجا، جو بکواس کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ہم وضاحت دینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں۔ تین ائمہ جو ہیں، تین خلفائے راشدین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، ان کے نام تو لے لیے ہیں، ابو بکر عمر اور عثمان بن، لیکن چوتھے خلیفے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کا نام نہیں لے لیا۔ تو اس کا ریزن کیا بیہائنڈ ہے، یہ تو یہی شخص جانتا ہے جس نے یہ کفر بقا ہے، یہ بکواس جو ہیں بکی ہیں، یہ اسی کا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے، وہ چیز غور طلب ہے۔ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جب ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، ایسے سانپ سامنے آ جاتے ہیں؟ what would be the strategy which Muslims have to build؟ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے ان کو، پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں جو کتاب اللہ کے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہیں، جو قرآن کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس سولوشن پہ آ جائیں کچھ منٹوں کے اندر، ہم نے ویکیپیڈیا پہ دیکھ لیا، وہ تو فارمر شیعہ جو ہیں وقف بورڈ، اس کے فارمر ہیڈ تھے، ایک بات یہ۔ دوسرا، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ بالی ووڈ کے کوئی پروڈیوسر بھی ہیں۔ تو ان لوگوں سے، اس جیسے آدمی سے تو کیا ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہیں؟ دس از انڈرسٹوڈ۔ یہ کیا بول سکتا ہے، کیا خرافات بول سکتا ہے، یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ ون تھنگ آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ ہم، ہم ایک چیز اس کو ریمائنڈ کرنا چاہتے ہیں، جس خلیفہ راشد الرابع، چہارم جو خلیفہ راشد ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جن کا نام لینا وہ بھول گئے، وہ ڈائریکٹلی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی عبارت آپ دیکھیں گے، وَمَن كَفَرَ بِآيَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دیتا ہے، جو کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام قرآن، اس کی ایک آیت کا جس نے انکار کر دیا، فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلَّهُ، اس نے سارے قرآن کا انکار کر دیا۔ یعنی ایک آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے گویا اس نے سارے قرآن کا انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ عقیدے کی بنیادی کتابوں میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو انسان قرآن کے جو صورتیں ہیں، ایک صورت، ایک آیت، ایک کلمہ، ایک حرف کا بھی انکار کر دے، اس کو تبدیل کرنے کی باتیں کریں، اس کو جو ہے چینج کرنے کی کوئی بات کر دے، تو اس پہ ڈائریکٹلی لکھا ہے، آپ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں گے لمعۃ الاعتقاد اور لمعۃ الاعتقاد ابن قدامہ رحمہ اللہ کی، وہ انہوں نے ڈائریکٹ لکھا ہے فہو کافر۔ بنیادی عقیدے کی جو کتابیں ہیں، اس سے پہلے بھی جو سلف نے لکھی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی انسان اگر قرآن کے حوالے سے ایسی بات کرتا ہے کہ اس کا ایک کلمہ، ایک جملہ، ایک حرف کو چینج کرنے کی باتیں کرے گا، تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ ہز کفر، اس کے کفر میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے علماء کا۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے آپ کو۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے، وہ سورۃ الاحزاب کی جو ورس ہیں، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وخاتم النبیین کے حوالے سے وہ ایسی عجیب و غریب تعویل، فاسد تعویل کرتے ہیں، اس کا جو ہے آیت کا ایسی تحریف کرتے ہیں، اس کا میننگ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے، اور وہ کفر میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پھر وہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وَمَن شَكَّ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَن جَحَدَ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ، جو ایک آیت کے ساتھ کفر کرے، ایک آیت کے ایک
حرف کے حوالے سے جو ہے کفر کرے تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ ہز، یعنی اس کے کفر کا کوئی مطلب جو ہے ڈاؤٹ ہی نہیں ہے علماء کا. یہ تو ایک جو ہے سلبی بات ہم بول رہے تھے جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان پہ خود بخود لوٹ آ جاتی ہے. تو پازیٹیو بات جو ہم نے کرنی ہے، جو میں نے پہلے کہا کہ what we have to do right now، یعنی ان دس سینیریو، یہ جو سینیریو ابھی بلڈ ہو گیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے. ہمیں پہلے ہی جو ہے رائٹس آف دی قرآن ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. مسلمانوں پر واجب ہیں، اور جو ہیں مسلمان بچے، ان کے ماں باپ، ان کی فیملیز، ان کے جو جن کے انڈر وہ رہتے ہیں، سب جو بھی جس ذمہ داری میں ہیں، سب پر واجب ہیں کہ وہ قرآن کے حوالے سے جو ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے. کوئکلی ہم ریمائنڈ کرنا چاہتے ہیں، فرسٹ وی ہیو ٹو ڈو دا رائٹس آف قرآن، ہمیں قرآن کے رائٹس ادا کرنے چاہیے. نمبر 1 از الایمان. اور پھر دیکھیں گے کہ مطلب یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ ان رائٹس میں ایسے لوگ، وسیم رضوی جیسے لوگ پاس ہو جاتے ہیں کہ نہیں. یہ جو قرآن کے رائٹس ہم بیان کریں گے، آپ کو ایک ایک کر کے چیک کرنا ہے کہ یہ اور ان جیسے لوگ یہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی دیکھنا ہے آپ کو. اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک، نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ یہ کس زمرے میں آ جاتے ہیں. فرسٹ ون از، علماء کہتے ہیں کہ فرسٹ ون از الایمان المنافی للکفر. آپ کو اس پہ ایمان لانا ہے قرآن پہ جو ضد ہو کفر کے اگینسٹ. ٹھیک ہے، تو ایمان کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہی ہے، قول باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان. دل میں بھی آپ کو رکھنا ہے اس قرآن کی عظمت، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. لسان سے تو پتہ ہی ہے تلاوت میں کتنا ثواب ملتا ہے اور کیسے آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، مسلمانوں کے بچے لوگ کیسے اس کو محفوظ کرتے ہیں. تھرڈ ون از آپ کو پریکٹیکلی اس کا ثبوت بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، عمل کر کے پریکٹس کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس کا اگینسٹ ہوگا کفر. پھر اگر یہ چیز نہیں ہوگا تو پھر وہ کفر ہی کرے گا قرآن کے ساتھ، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. یعنی آپ کو پہلا رائٹ قرآن کا یہ ہے کہ اس پہ ایمان لانا ہے، اور جو ہے وہ کفر کے اگینسٹ ہوگا. اس کا مطلب ہے کافر لوگ اس پہ ایمان نہیں لاتے، یہی مطلب ہے اس کا. سیکنڈ ون از الایقان المنافی للشک. آپ کو قرآن پہ یقین رکھنا ہے جو بالکل شک جو ہے اس کی بیخ کو نہیں کرتے. لماذا؟ لأن اللہ جل وعلا یقول، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قرآن میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ تو ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لا شک فیہ، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو تشقیق جو قرآن میں پیدا کرے گا، پھر قرآن کو آیتیں نکالنے کی باتیں کرے گا، تو یہ شک بھی پیدا کرتا ہے اور جو ہے مٹانا چاہتا ہے الیاذ باللہ قرآن کو. تو لا شک انہ وقع فی الشک، یہ خود شک میں ہے. اس کو جو ہے یہ شک کی بیماری یقین میں تبدیل ہونی چاہیے. اگر نہیں ہو رہی تو خود اپنا فیصلہ کر لے کہ کس زمرے میں آ جاتا ہے. تو تھرڈ ون از التعبد بتلاوتہ. تو مسلمانوں پہ ضروری ہے کہ ایمان یقین کے بعد ان کو تلاوت کرنی چاہیے قرآن کی عبادت جان کر. آپ کو پتہ ہے کہ یتلو علیہم آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ ان میں رسول مبعوث کریں گے. کیا کریں گے؟ وہ ان پہ آیتیں پڑھیں گے، اللہ کی قرآن کی آیات پڑھیں گے. فورتھ ون از فہم معانی القرآن. قرآن کے معانی حاصل کرنے ہیں آپ کو، اس پہ غور و فکر تدبر کرنا ہے آپ کو. قرآن میں کتنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها will they not ponder upon this Quran or their locks upon their hearts. کیا یہ اس قرآن پہ غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ قفل چڑھے ہیں. تو اگر جو ہے غور و فکر نہیں کریں گے، فہم و معانی حاصل نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ الٹا کام کریں گے. وہ ہوتا ہے محجورہ، ترک کرنا. حجر کریں گے قرآن کا، اور ان کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیس رجسٹر کریں گے جو لوگ قرآن کو ترک کر دیتے ہیں. پھر ترک کی بہت ساری اقسام ہیں، اس کو الگ سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ففتھ ون از آپ کو قرآن پہ والعمل بہ، اس پہ عمل کرنا ہے آپ کو. قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مثل علم لا يؤمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل اللہ. اس علم کی مثال ایسی ہے جس پر عمل نہیں کیا جاتا، وہ ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ نہیں کیا جاتا.
دس از یعنی عمل کی جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے عمل کی، آپ کو پریکٹس کرنا ہے، عملانا ہے، اور وہ آپ کے علم اور فہم جو ایمان یقین اس سب کو محفوظ کرے گا، جبھی تو وہ ڈٹرمنیشن دکھائے گا، وہ ڈٹرمنیشن ثابت ہو جائے گی آپ کے عمل سے، ٹھیک ہے۔ ثم النشر، اس کے بعد آپ کو اس قرآن کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، اور ان جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ موقع ملتا ہے آپ کو کہ آپ کو مزید ایکسپینڈ کرنا ہے، مزید اس کو پھیلانا ہے، جو کنفیوژنس اس کے خلاف کریٹ کیے جاتے ہیں ان کو رفع کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ خود علم سے لیس ہو جائیں گے، آپ کو پھیلانا ہے، نشر کرنا ہے اس قرآن کو، جو بھی میڈیا وسائل، فیس بک، ٹویٹر، انسٹا، جو بھی آپ کے پاس وسیلہ ہیں، ان وسائل کو استعمال میں لا کر آپ اس قرآن کو اکراس دا گلوب پھیلا سکتے ہیں۔ دس از آور ریسپانسبلٹی رائٹ ناؤ، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے ان خبیث لوگوں کے اگینسٹ، وسیم رضوی جیسے لوگوں کے اگینسٹ۔ تو یہ باتیں ہمیں کرنی تھی، اس جو کفر انہوں نے کہا ہے اس کے برعکس ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وی ہیو ٹو ڈو دیز 6 تھنگس، ہمیں یہ 6 رائٹس قرآن کے ادا کرنے چاہیے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ علیہ توکلت والیہ انیب، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔